قیامت کا اصل مقصد کیا ہے اور قرآن میں 6 دن سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں پہلے آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون۔ تمہارا رب یقیناً وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا، زمام امور کو ہاتھوں میں لیا، وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، وہی اللہ تو تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دوستو، آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا۔ اب آئیے اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 دنوں سے 6 مراحل اور تخلیق کے 6 دور مراد ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے 6 دن کے برابر مدت مراد ہو۔ عرش مرکز تدبیر کو کہا جاتا ہے اور یہ لفظ قدرت و اقتدار سے کنایا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص تخت نشین ہوا یا فلاں شخص کو تخت سے اتارا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو اقتدار سلطنت ملا اور فلاں اقتدار سے ہٹایا گیا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے کائنات پر خدا کی حکومت تھی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، کان عرشہ علی الماء، اس کا اقتدار پانی پر تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 7۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اس کا اقتدار ان پر قائم ہے، اور زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے تو بھی سلطنت و اقتدار اسی ذات پاک کے ہاتھ میں ہوگا۔ قیامت کے دن بھی اسی کی حکومت ہوگی۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورہ حاقہ آیت نمبر 17۔ اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 افراد اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عرش کے 4 ستون ہیں، اور جن کلمات پر ان کی بنیاد قائم ہے وہ بھی 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوستو، نکات کو بیان کرنے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تخلیق کائنات پوری منصوبہ بندی، تدبیر اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جب کائنات حاکم مطلق کی تدبیر سے آزاد نہیں، تو انسان جو کہ کائنات کا گل، سرسبز اور محور و مرکز ہے، وہ اس حاکم مطلق کی تدبیر سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ 2، پہلا درجہ خدا شناسی کا ہے اور دوسرا درجہ خدا پرستی کا ہے۔ 3، نظام ہستی پر ایک قانون کی علمداری ہے اور اس کی تخلیق کا بھی کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ہے۔ 4، عبادت کا حقدار صرف وہی ہے جو خلقت و تدبیر کے اختیارات رکھتا ہو، اور جس کے پاس یہ اختیار نہیں وہ لائق عبادت نہیں۔ 5، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، خالق، تمام کائنات اس کے دست تصرف میں ہے۔ استوا، وہ اپنی حکمت کے تحت تدبیر کرتا ہے۔ یدبر، اس کی اجازت کے بغیر اس کے نظام میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔
ما من شفیع. جب انسان مندرجہ بالا حقائق پر غور کرتا ہے تو اس سے روح عبادت بیدار ہوتی ہے. فاعبدوہ. 6. وہی موجود واسطہ قرار پا سکتا ہے جس کی تائید خدا کی طرف سے ہو. لہذا ہمیں چاہیے کہ بے جان بتوں کو اپنا شفیع نہ بنائیں. 7. الوہیت ربوبیت سے جدا نہیں ہے، جبکہ طاغوت یہ چاہتا ہے کہ خدا کو خالق کی حیثیت تک محدود کر دیں اور سیاست و تدبیر اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور دین کو سیاست سے جدا کر دیں. 8. جب کوئی انسان اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے نصیحت پذیری کے دروازے کھل جاتے ہیں. دوستو یہ تھی سورہ یونس کی 3 آیت کی تفسیر. 4 آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تم سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہی تو ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر سے لوٹاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو عدل کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کیے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا. تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات پر توجہ کرتے ہیں. یہ آیت اصل معاد الیہ مرجعکم اور پھر اس کے امکان کو بیان کرتے ہوئے یبدأ الخلق ثم یعیدہ قیامت کے ہدف جو کہ جزا و سزا ہے کو بیان کر رہی. بالقسط کے متعلق ایک امکانی مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ اہل ایمان اور عمل صالح رکھنے والوں کو اس لیے جزا دے گا کہ وہ عدل کے تقاضوں کی پابندی کرتے تھے. تفاسیر مجمع البیان اور کبیر فخر رازی. واضح رہے کہ فضل الہی عدل کے خلاف نہیں ہے کیونکہ کچھ آیات میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ نیکی کرنے والے اہل ایمان کو ان کی نیکی کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ خدا اپنے فضل سے انہیں اور بھی بہت کچھ عطا کرے گا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ. سورہ یونس آیت نمبر 26. جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے اور مزید بھی. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. سورہ فاطر آیت نمبر 30. تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے. ناظرین آپ نے اس آیت کے اہم نکات کو جانا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. ہماری بازگشت خدا کی طرف ہے لہٰذا ہمیں خواہ دوسروں کو خوش رکھنے کی فکر میں نہیں ہونا چاہیے. 2. تمام انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. 3. ماد مادی اور جسمانی ہے. یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اعادہ کسی چیز کو اصلی صورت میں لوٹانے کو کہا جاتا ہے. 4. مخلوقات پر خدا کی قدرت اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت برپا کرنے کی قوت رکھتا ہے. 5. صرف تنہا انسانوں کو ہی زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ تمام مخلوقات کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. 6. جس طرح سے تمام کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا گیا ہے اسی طرح انسانوں کو جزا دینے کے لیے تمام کائنات کو لوٹایا جائے گا. 7. تخلیق کائنات کا عمل جاری ہے. 8. مات کا اصلی مقصد
اہل ایمان کو جزا اور کافروں کو عدل الہی کے تحت سزا دینا ہے۔ 9، خدا کی طرف سے جو جزا ملتی ہے وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے، البتہ اگر خدا اس میں اپنا فضل شامل کر دے تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ چیز عدل کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے۔ 10، نیک اعمال کی قدر و قیمت کا انحصار اس کی نیت اور اچھے ہدف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ 11، کفر پر باقی رہنا عذاب کا سبب ہے۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر سے ہم نے جانا کہ ہماری بازگشت اللہ کی طرف ہے، تو لہٰذا ہمیں مخلوق خدا کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کے فکر میں رہنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔